اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض بس آپ منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیجئے، عمن تولا اس شخص سے جس نے منہ موڑا، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرد اور وہ نہیں چاہتا، الا الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور آپ اس کو موقع بموقع اللہ کا کلام سناتے رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں کی طرف اس کی توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ پڑتا ہے، اور جب اللہ کی ذات کے علاوہ دائیں بائیں کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، کوئی کاروبار کی بات کر لیں، کوئی دکانداری کی بات کر لیں، کوئی عہدے کی کرسی کی بات کر لیں، کسی سیاست کی بات کر لیں، تو بڑا خوش باش ہو جاتا ہے، بڑا کھل کھلا کر باتیں کرتا ہے، تو یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ اعراض کا معاملہ کیجئے، آپ بھی اس سے منہ موڑ لیں، اس لیے کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب آگے کون شخص ہے کہ جس کا دل اللہ کے اس پیغام کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی بات کو سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اور کون شخص ہے کہ جو اللہ کا نام سن کر دل کو تنگ کرتا ہے اور چہرے کو لٹکا لیتا ہے اور وہ تنگ دل ہوتا ہے، تو فأعرض عمن تولی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اس کے علاوہ جو شخص ہمارے ذکر سے فأعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے تو آپ بھی اس سے اعراض کر لیجئے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور اس کا مقصد وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، اور جس طرح چوپائے زندگی بسر کر رہے ہیں اس طریقے سے اس کی زندگی کا مقصد ہے، بس عہدے کا حصول، کھانا پینا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، بھلا کوئی کتنے ہی اچھے عہدے پر ہو، کتنا ہی اچھا اس کا مکان ہو، کتنا ہی اچھا لباس وہ پہنتا ہو، بہرحال وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو وہ ایک عارضی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنا چکا ہے، اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا ہے، ان کی سوچ وہ صرف اور صرف وہ دنیا کی زندگی تک ہے، بس اس کے بعد کی جو سوچ ہے، اس کے بعد کی جو بات ہے، اس کے بعد کی جو فکر ہے، اس کے متعلق اس کو کبھی سوچ ہی نہیں آئی، نہ اس نے کبھی اپنے بارے میں سوچا، نہ اپنے دوستوں کے بارے میں سوچا، نہ کبھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچا کہ یہ جو دنیا ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے اٹھتے ہیں، اب کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ یہ جنازہ جو ہم نے اٹھایا ہے اس کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ قبرستان تک لے گئے، پھر کیا ہوا؟ اس کو دفنا دیا، اور اس کے بعد مٹی ڈال دی، ہاتھ جھاڑے اور واپس، کیا یہاں تک ختم ہو گئی اس کی زندگی؟ نہیں، اس کی زندگی تو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو چاہتا ہے، اور اس کے علم کی انتہا بس یہی ہے۔
ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس شخص کو جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، کہ کون شخص ہدایت پر آیا۔ اللہ تعالیٰ ازلی طور پر یہ علم رکھتے ہیں کہ کس میں حق کو قبول کرنے کی کتنی استعداد ہے۔ جس کے اندر جتنی استعداد ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اور بھلے کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کسی شخص کی جو ازلی اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ازلی استعداد ہے، اس شخص کی اس استعداد کو کبھی وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، بما عملوا، اس کا جو کام انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور جزا دے ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا، بالحسنى، اچھائی کے ساتھ۔ تو جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد دیکھی حق کو قبول کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حق کی طرف مائل کر دیا، وہ ایمان لے آیا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر داخل ہو گیا۔ اور جس شخص میں اللہ تعالیٰ نے استعداد نہیں دیکھی حق کو قبول کرنے کی، اللہ نے اس کو حق سے روکے رکھا، اب اس کے دل کے اندر حق داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے جو بات ذکر کی کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ تو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، تو اس کو یہ بتلا دینا مقصود ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جس طرح کی استعداد ہے، اس استعداد کی بنیاد پر آخرت کے اندر فیصلے بھی کیے جانے ہیں، اور فیصلوں سے کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کا پورا نظام وہ اسی کی ملکیت میں ہے، وہ اسی کے قبضہ کے اندر ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بھلے کوئی مجرم زمین اور آسمان کے کسی کنارے پر چھپا بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال لائیں گے، اور پھر جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ الذین، وہ لوگ، یہ جو پچھلی آیت میں ذکر فرمایا کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھائی کے ساتھ۔ اب اچھے اعمال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو ذکر فرمایا، الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب برتتے ہیں، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر کچھ آلودگی، یعنی وہ لوگ کہ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہاں، الا اللمم، کچھ آلودگی، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے وعید سنائی گئی ہے، جن گناہوں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے غصہ، اللہ کی طرف سے لعنت اور جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اگر تتبع کریں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہر گناہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ کوئی گناہ بھی آپ ذہن میں لے آئیں تو اس گناہ کے بارے میں اگر آپ تصور کریں اور دیکھیں کہ یہ گناہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ وہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا۔ جس گناہ پر اصرار کرے گا، جس گناہ کو بار بار کرے گا، وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور جس گناہ کو کر کے وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، وہ اللہ اس کے نظر میں بھی صغیرہ ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں بھی صغیرہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی گناہ پر اصرار
گناہ کو بار بار کرنا، گناہ پر جری ہونا۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی صغیرہ گناہ کیا، اس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا اور گناہ کر لیا، اب وہ صغیرہ تھا، اب اس کی توبہ کا اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب توبہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس صغیرہ گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، میں نے اس طرح کیا تھا، جس طرح مجلس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ بھی اللہ کی نظر میں کبیرہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک تو اس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد یہ اس گناہ پر جری ہو گیا، لوگوں کو بتانے لگا۔ اب جب لوگوں کو گناہ کی بات بتلائے گا تو لوگوں کو بھی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ کریں گے، تو یہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ اس لیے کوئی گناہ بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس لیے کہ جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال نقصان ہر ایک کرتی ہے، تو اس لیے کوئی گناہ بھی وہ اس کو صغیرہ نہ سمجھیں۔ الا اللمم، یہاں پر کچھ آلودگی کی بات ہوئی ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ الا اللمم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے، کوئی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، گناہ کی بات وہ ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات جو ایمان کے منافی ہے، آدمی اپنی زبان پر لانا اس کو گوارا نہیں کرتا، وہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے الا اللمم، کہ کچھ گناہ کی بات آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کو، اپنے جو اس کے ذہن میں آیا ہے اس کو عملی شکل نہیں دیتا، بلکہ اس کو جھٹک دیتا ہے۔ اور جھٹکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں گناہ آئے تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، کوئی تسبیح شروع کر دے، اللہ کا نام لینا شروع کر دے، وہ شیطان کی طرف سے جو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں گناہ ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ وہ گناہ کہ جو آدمی کے دماغ میں آتا ہے، جس کو وہ سوچتا ہے، اس وقت تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا۔ جب وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کو بار بار سوچے گا، بار بار اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئے گا، تو پھر یہ گناہ اس کا وہ درج ہو جائے گا، پھر وہ گناہ اس کا لکھا جائے گا۔ تو اس سے مراد الا اللمم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی بحیثیت انسان، اس سے جو لمم ہے، یعنی کچھ آلودگی، وہ اس کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل عطا فرمائے، خاص عنایت اور رحمت اس پر فرمائے، تو اس کے ذہن میں گناہ بھی نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایسی ایسی بات آتی ہے کہ میں آگ میں جلنا تو گوارا کرتا ہوں، لیکن اس کو اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، اب بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے کہ آدمی کے دماغ میں وہ بات آئے اور وہ اس کو اپنی زبان پر نہ لائے، تو یہ الا اللمم ہے کہ آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے، گناہ کی بات آتی ہے، لیکن وہ اس گناہ کی بات کو جھٹک دے، اس گناہ کی بات کو اپنے دماغ سے نکال دے، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ شیاطین کا کام ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالنا اور اللہ کی راہ سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ بندے نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بندے نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ اور اگر کسی سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میرا اتنا بڑا گناہ ہے تو یہ کیسے معاف ہوگا۔ انسان کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے وسیع نہیں ہو سکتا، تو فوراً اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اب اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور معافی کے لیے گیا، پوچھا ایک راہب سے کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا 99 پہلے تھے، 100 پورے ہو گئے۔ پھر ایک اور کے پاس چلا گیا، تو اس نے کہا بھی کیوں نہیں، تیری معافی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگ، شرمندہ ہو جا، اور جس مجلس میں، جس بستی میں، جس علاقے میں تو رہتا ہے، اس مجلس کو، اس بستی کو، اس علاقے کو چھوڑ کر چل دے۔ وہ چھوڑ کے چل دیا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار ان لوگوں میں کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، توبہ کرنے والے بندے تھے، اللہ نے اس کا شمار ان میں کر دیا۔ تو اس لیے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے،
بڑی وسیع وسعتوں والا ہے اور اس کے مغفرت کے خزانے بہت بڑے ہیں. کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مجرم ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. ہاں البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے دوسروں کے حقوق کو دبا لینا، دوسروں کے حقوق کو ضبط کر لینا، اور ایک ہے ان حقوق کے ضبط کرنے کی وجہ سے دوسرے کا حقوق مارنے کی وجہ سے گناہ ہونا. گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جو حق آدمی کے ذمہ ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا حق ہے، وہ جو اس نے دبائے ہیں وہ ادا کرے. ہاں اس پر جو گناہ ملا تھا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے حق باقی رہتا ہے، حق کا ادا کرنا وہ لازم رہتا ہے. ہاں اس پر جو گناہ تھا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے. ہوا اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے اٹھایا تمہیں زمین سے. انسان کی بنیاد وہ مٹی سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم کچے جسم کے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتے تھے. یعنی جب دنیا کے اندر تمہارا وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ تب سے تمہیں جانتے ہیں، اور ابھی تم ماں کے پیٹ میں کچے وجود کے ساتھ تھے، معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی جانتے تھے. فلا تزکوا انفسکم، پس اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو پاک مت دکھلاؤ کہ میں یوں ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں تسبیحات کرتا ہوں. اپنی نیکی وہ لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہیں تو اللہ اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہارا وجود نہیں تھا. اب تم یہ جتلا کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تم کس کو جتلانا چاہتے ہو؟ تم کس کو بتلانا چاہتے ہو؟ اللہ کو، اور اللہ تو تمہیں پہلے سے جانتے. اور اگر لوگوں کو جتلانا یہ مقصود ہے تو پھر یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. تو فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ لوگوں کے احوال جانتا ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، بالفرض کسی نے 4 دن تہجد کی نماز پڑھ لی تو وہ شیشے میں آ کر دیکھتا ہے میرے چہرے پہ نور آیا یا نہیں آیا. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تقویٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے. لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں بیان مت کرو، لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کا جو ہے وہ غبار مت نکالو کہ میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب.